अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपके 9th के जो पेपर हैं बोर्ड के बहुत अच्छे हुए होंगे। तो बेटे आज हमारा उर्दू का पहला लेक्चर है और आज हमारा पहला लेक्चर है हम्द। हम्द नज़्म की एक किस्म है। नज़्म की तारीफ़ जो है क्लास 9th में आपको बताई थी, लेकिन थोड़ा दोहरा लेते हैं। वैसे क्लास 9th में नज़्म और गज़ल की तारीफ़, इसका फ़र्क, दोनों चीज़ें बताई थी। तो देखते हैं नज़्म क्या होती है। नज़्म के लुग़वी मानी तंज़ीम और तरतीब के होते हैं। आम मफ़हूम के मुताबिक देखा जाए तो मंज़ूम कलाम जो होता है, तरतीब दिया हुआ कलाम, एक मुनज़्ज़म कलाम, वो हम्द कहलाता है, नज़्म कहलाता है। लेकिन इस्तिलाह सुख़न में देखें तो नज़्म ऐसी मुसलसल और एक मरबूत सिन्फ़ होती है, मरकज़ी ख़्याल पर बेस करती हुई। उसका एक मरकज़ी ख़्याल होता है, एक ख़ास उन्वान होता है। उस उन्वान के मुताबिक और उस मरकज़ी ख़्याल को ज़हन में रखते हुए जो शायर हैं वो पूरी नज़्म तहरीर करते हैं। जैसे हमारी पहली नज़्म जो हमारे निसाब में शामिल है, हम्द है। अगर हम्द को देखा जाए तो पूरी की पूरी नज़्म जो हम्द होगी वो उसमें सिर्फ़ अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान होगी। शायर इसके मौजू से हटकर कोई बात नहीं करेंगे। अगर नज़्म नात होगी तो शायर इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करेंगे। 9th में जैसे हमने बरसात की बहारें एक नज़्म पढ़ी थी, उसमें क्या है कि शायर पूरी की पूरी नज़्म में बरसात की बहारों का ज़िक्र, बरसात के जलवों का ज़िक्र सब करता हुआ नज़र आएगा, लेकिन कोई और बात नहीं होगी। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक नज़्म जो एक ख़ास उन्वान पर लिखी जाती है, ख़ास मरकज़ी ख़्याल होता है उसका, शायर इस पूरी नज़्म उसी हवाले से जो है वो लिखते हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं अपनी नज़्म की तरफ। हम्द। अपनी पेंसिल हाथ में लीजिए। आज मैं आपको इस नज़्म के 3 अशार पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो पेंसिल हाथ में लीजिए। इसके लिए मैं आपको इसके मायने पहले लिखवा देती हूँ। पहला लफ्ज़ है पहले शेर में कुन। कुन का मायने है हो जा। दूसरा देखिए आलम। आलम कहते हैं दुनिया को। कशाकश, खींचा तानी, कशमकश। अगला लफ्ज़ है सदा यानी आवाज़। सदाए हाओ हू, अल्लाह, तरह तरह की सरगर्मियों और हंगामों की आवाज़ें। अगला लफ्ज़ है निज़ाम आसमानी यानी आसमान का सिलसिला या आसमान का निज़ाम। हुक्मरानी, बादशाही। बहार जाविदानी, हमेशा रहने वाली बहार। ठीक है, तो ये थे आपके यहाँ तक के मायने। आगे देखिए जलवा आरा, जलवा दिखाना, मज़ाहर, निशान या फिर आसार। और दाता, नेमतें देने वाला। दस्तरखान, वो जगह जहाँ खाना चुना जाता है। जी बेटा, मायने मैंने आपको लिखवा दिए हैं, आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है। मायने याद होंगे तो आप इसकी तशरीह करने के लिए मफ़हूम समझ जाएंगे, मफ़हूम समझ आ जाएगा तो आप तशरीह बड़ी अच्छी सी तख्लीक कर सकते हैं। ठीक है, मायने आपके नोट्स में भी दिए गए हैं, वहाँ से याद करने हो तो वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन आपको जो मैंने बुक पे लिखवा दिया उसका फ़ायदा ये होगा, जैसे आपने शेर पढ़ा आपको उसका मायने भी समझ में आ गया। तो पहला शेर पढ़ते हैं। पहला शेर है हमारी नज़्म हम्द का। उसी ने एक हरफ़े कुन से पैदा कर दिया आलम। उसी ने एक हरफ़े कुन से पैदा कर दिया आलम। कशाकश की सदाए हाओ हू से भर दिया आलम। ठीक है, तो नज़्म हम्द में शायर जो हमारे हफीज़ जलंधरी हैं वो ये कहते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं और ये कहते हैं कि इस कायनात के मालिक यानी अल्लाह ताला ने सिर्फ़ एक लफ्ज़ कुन से इस पूरी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने हरफ़े कुन जो है वो कहा और ये पूरी की पूरी कायनात जो है वजूद में आ गई। इतनी बड़ी कायनात के तख्लीक के लिए इसे कोई मेहनत नहीं करना पड़ी, क्योंकि वो सबका परवरदिगार है, वो इस कायनात का खालिक है। सिर्फ़ हरफ़े कुन जो है वो अदा हुआ और ये पूरा आलम, ये सारी दुनिया जो है वो तख्लीक हो गई। कायनात की जब तख्लीक हो गई तो इसके बाद ज़िंदगी की रौनकें बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान कशमकश पैदा कर दी गई। ठीक है, कशमकश पैदा कर दी गई जिससे आलम में तरह तरह की सरगर्मियाँ वजूद में आईं, मुख्तलिफ़ आवाज़ें पैदा हुईं। उन आवाज़ों के पैदा होने से ये हुआ कि ये कायनात जो है पुर रौनक बन गई, इसमें रौनक बढ़ गई। ये आवाज़ें जो हैं वो कानों को अच्छी लगती हैं। इन सब से एक ही आवाज़ बुलंद होती है, एक ही सदा बुलंद होती है और वो अल्लाहू की सदा है। अल्लाहू की सदा जो बुलंद होती है वो पुर नूर और पुर रौनक है। तो ये शायर का कहना है कि अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को तख्लीक करने का इरादा फरमाया तो कोई ख़ास मेहनत नहीं करना पड़ी। अल्लाह ताला ने सिर्फ़ क्या किया, एक हरफ़े कुन,
ایک حرف کن جو ہے وہ فرمایا، وہ کہا، اور یہ پوری کائنات جو ہے وجود میں آ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کائنات کا تخلیق کرنے والا ہے، وہ اس کائنات کا مالک ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس تشریح کو کرنے کے بعد آپ اس کے آخر میں ایک شعر ضرور لکھیے گا، اور شعر آپ نے لکھنا ہے: دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، دوسرا کون ہے۔ ہمارا دوسرا شعر ہے: نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ تو شاعر اس نظم حمد میں، اس دوسرے شعر میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ زمین ہی نہیں بنائی بلکہ آسمان بھی بنایا ہے۔ آسمان بنایا تو آسمان کا نظام بنایا۔ نظام آسمانی میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں یہ آپ جانتے ہیں کہ نظام آسمانی میں سورج، چاند، ستارے، بادل، ہوائیں، یہ سارے موسم، دن کا رات میں بدلنا، رات کا دن میں بدلنا، ان کا اپنے اپنے وقت پر چلنا، آنا جانا، یہ سب۔ تو آسمان جب بنایا تو اس کا ایک نظام بنا دیا، اور اس نظام کے تمام جو کام ہیں وہ مقررہ وقت پر ہوتے ہیں۔ کوئی چیز اپنے وقت سے پہلے یا بعد میں نہیں آتی۔ موسموں کا تبدیل ہونا، دن کا رات اور رات کا دن میں بدلنا جو ہے، یہ سب اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوتا ہے۔ کوئی چیز جو ہے وہ کسی دوسرے سے پہلے آگے نہیں جا سکتی، اور کوئی دیر سے لیٹ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ان کے درمیان نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ ان کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ کسی چیز کی یہ مجال نہیں کہ اپنی حدود سے تجاوز کر سکے۔ جو زمین و آسمان پر بہاریں دکھائی جاتی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے کرشمے ہیں۔ دن کو روشن رکھنا، رات کی تاریکی پھیلانا تاکہ ہم آرام کر سکیں، سب چیزیں جو ہیں، باغوں میں پھولوں کا کھلانا، اور سب پتوں کا، ان شاخوں کا، ان درختوں کا، اس سبزے کا ہرا ہونا، اس سب چیزوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ شاعر کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب کچھ پہلے بھی خدا کا تھا، ٹھیک ہے، جب کچھ چیز نہیں تھی تب بھی خدا تھا، اگر کچھ نہیں بھی ہوتا تب بھی خدا ہوتا۔ کہتے ہیں میری ذات جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے، میرے ہونے یا نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، مجھ پہ تو خود اللہ تعالیٰ کی یہ خاص عنایت ہے کہ مجھے اس نے اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ دنیا کی رنگینی، اس کی رونق سب اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ اگر پھول ہیں تو پھولوں کا رنگ، اس کی خوشبو، سب اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی دلیل پیش کرتی ہے کہ اس دنیا میں ہمارا ایک مالک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حیثیت اس دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو باغبان جیسی بھی ہے۔ وہ اللہ ایک باغبان کی مانند بھی ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اس باغ کو، اس دنیا کو اگر ہم باغ سمجھیں نا تو اس کا باغبان اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسے ایک مالی ایک باغبان اپنے باغ کی حفاظت کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ بناتا سنوارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، اور ہر چیز جو ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نظر کرم کی محتاج ہے۔ تیسرا شعر دیکھیے: زمین پر جلوہ آرا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، زمین پر جلوہ آرا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ تو شاعری کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی نشانیاں نظر آتی ہیں زمین پر ہمیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں، نمونے ہیں۔ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کتنی نعمتیں، کتنے اس نے آثار پیدا فرمائے ہیں۔ اور اگر ہم نعمتیں دیکھیں، دسترخوان دیکھیں، تو اس نے، اس داتا نے، اس دینے والے نے اس دنیا میں بہت سارے ہمارے لیے دسترخوان چنے ہیں نعمتوں کے، جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم تو ان نعمتوں کا شمار ہی نہیں کر سکتے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ زمین پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں اس کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ کیا کیا نشانیاں ہیں ہم تو گن نہیں سکتے نا، لیکن کچھ مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ بلند و بالا پہاڑ ہوتے ہیں، ٹھاٹھے مارتے کئی سمندر، لہلہاتے کھیت ہیں، صحرا ہیں، میدان ہیں، یہ وادیاں ہیں، چشمے ہیں، بہاریں ہیں، سب کے سب جو اس کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ ہر چیز جس کو ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی کاریگری نظر آتی ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا ہمارا خالق ہے، جس نے ہمارے لیے اتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں۔ اس نے ہمارے لیے اتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں کہ ہم احسان اس کا مانتے تو ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم شکر ادا بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری مادی ضروریات پوری کی اس نے، اس ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اناج، پھل، پھول، بہت سی دوسری نعمتیں پیدا کی ہیں۔
جب ہم مختلف ان نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو لطف اندوز ہوتے ہیں. لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ بے اختیار ہماری زبان اس کا شکر ادا کرنے لگتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے. کسی انسان کے بس کی بات نہیں کوئی ایک چیز بھی پیدا فرما دے. ٹھیک ہے، یہ زمین ہے، اس پہ ہم جتنا مرضی ہل چلا لیں، بیج بو دیں، جب اس کی نظر کرم نہیں ہوگی اس میں سے کوئی ایک پتا بھی نہیں نکلے گا. پھل تو دور کی بات ہے نا، اس میں سے ایک پتا بھی نہیں نکلے گا. یہ اس کی خاص عنایت ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں اتنے سارے اناج ہمیں دے رہا ہے کہ ایک طرف ہم نے جو ہے وہ اناج کے لیے گندم بوئی ہوئی ہے، دوسری طرف ہم نے سبزیاں اگائی ہوئی ہیں، اور ایک اس کے ساتھ والا اگلا جو باغ ہے، جو زمین ہے، اس پہ ہم نے پھلوں کے درخت اگائے ہوئے ہیں. ایک ہی زمین پر ایک ہی وقت میں ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں نوازنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. نظام کائنات جو ہم رزق مہیا کر رہی ہے صرف اسی کی ذات ہے، اور ہمارے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہے. ہم اس کے احسان مند ہیں، شکر ادا. آخر میں جو ہے وہ یہ ایک شعر تحریر کیجیے گا. نہ مقام نہ لا مقام کچھ، نہ مقام نہ لا مقام کچھ، جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہر جگہ موجود ہے. اپنے اس شعر کو اس تشریح کے آخر میں لکھیے گا. شعر کا کسی شعر کی تشریح میں شامل کرنا بڑا اچھا اثر ڈالتا ہے چیک کرنے والے پر، ممتحن پر، کہ بچے نے اس شعر کی تشریح کرتے کرتے ایک اضافی شعر اس کے اندر شامل کیا ہے. دو ہو جائیں تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن ایک شعر کا اضافہ اس میں ضروری ہے. اس کی تحریر آپ نے اس میں کرنی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ جو ہے یہ 3 اشعار کی تشریح یاد کیجیے گا، اور باقی جو 4 اشعار ہیں میں آپ کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھاؤں گی. تشریح یاد کرنے سے پہلے وہی میری پہلی والی بات اور آخری بات کہ معنی یاد کیجیے گا. معنی یاد ہوں گے تو مفہوم آپ کو بڑا اچھا سمجھ آ جائے گا. مفہوم سمجھ گئے تو تشریح بڑی آسان ہو جائے گی. آج کا سبق اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا.